صاحب فیضان شاہ برکات و برائے عیسیٰ علیہ ثواب میری خالہ اماں حضرت جناب مرحومہ بچنی خاتون جو اس دنیا سے چلی گئی، ان کے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد ہے۔ لیکن میں شام سے دیکھ رہا ہوں 10 بجنے والا ہے، کبھی مجمع سے آواز سے سبحان اللہ کی آوازیں نہیں آئی۔ یارو یاد کرو، ایک نہ ایک دن تجھے بھی مر جانا ہے۔ کم سے کم جب محفل سجے نا تو اس نیت سے محفل میں مت بیٹھو کہ وقت ہو جائے تو کھانا کھا کر چلا آؤں گا۔ اس لیے بیٹھو کہ ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ جو دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے، اس سبحان اللہ کی برکت سے اس کا ثواب اسے ملے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اس نیت سے بھی سبحان اللہ آپ کہیں۔ ورنہ کلکتہ شہر میں ایک پیر گیا تو مرید نے مرغا کھلایا اس کو۔ پیر اتنا اچھا تھا کہ مرغا کھا کے سو گیا، نہ جوہر کی نماز پڑھی، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کچھ نہیں پڑھا۔ مریدہ جو تھی نا وہ پڑھی لکھی تھی، وہ سوچنے لگی اندر ہی اندر، اپنے شوہر کو کہتی ہے ارے اللہ یہ کیسا پیر آیا ہے کہ نہ ایک وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ جب پیر کو نیند سے بیدار ہوا تو مریدہ نے سوال کیا پیر صاحب آپ تو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا۔ تو پیر نے جواب دیا ہم منے منے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ وہی حال آپ لوگ کا ہے کہ آپ لوگ منے منے سبحان اللہ کہتے ہیں، ہے نا؟ ابھی بھی ہمارے اسٹیج پر بہت سارے علماء ہیں، میں معذرت خواہ ہوں سارے علماء سے کہ میں اگر چاہوں گا بھی تو سب کا وقت نہیں دے پاؤں گا، ہے نا؟ اس لیے کہ اس کے بعد دکھتی نعت خوانی ہونی ہے، اس کے بعد ایک ہی خطاب یا 2 خطاب میں کرواؤں گا، مختصر خطاب۔ مجھے تو میں نے یہ کہا، میرے گھر والوں نے، میرے بڑے بھائیوں نے، بھائی اکبر صاحب، محمد صاحب، نتھنی صاحب نے کہا کہ پروگرام کو لمبا چلانا ہے 10 ساڑھے 10 11 تک، تو میں مغرب بعد ہی شروع کر دیا۔ لیکن بہت سارے علماء کو میں نے پڑھا بھی دیا، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھایا، اکثر کو میں نے پڑھوایا بھی الحمدللہ۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اس وارڈ نمبر 11 کا یہ یادگار جلسہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایسا جلسہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا یہاں، ہے نا؟ یہ کل پرسوں نہیں برسوں یاد رکھا جائے گا۔ اور عظمت نیٹ ورک والے وہ بھی تشریف لائے ہیں، وہ اپنے کیمرے کے حساب سے ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا، لوگ دیکھیں گے بھی۔ تو کم سے کم آپ تو بولیں کہ لوگ شہر کے بڑے بڑے شہروں میں بمبئی، دلی، کلکتہ کے لوگ بول کر سنتے ہیں، یہ شہر جناک پور کے لوگ منے منے بولا کرتے ہیں۔ ذرا ایک بار سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ صبح لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ماں واقعی ماں ہے میری خالہ اماں۔ بچپن سے میں جب ہوش سنبھالا تو اسی جامعہ حنفیہ غوثیہ میں زیر تعلیم ہوا۔ جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑی تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں جناک پور میں رہ کر اپنی ماں سے جدا ہوں، بلکہ ایک ماں میری گھر پہ تھی تو دوسری ماں شہر جناک پور میں رہا کرتی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ وہ ماں آج دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ یارو یاد کرو، علماء بیٹھے ہیں، نبی آخر زمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یا بندی اس حال میں اس دین مرے کہ شب جمعہ ہو یا دین جمعہ کا ہو تو قبر میں سوال اس سے نہیں کیا جائے گا۔ میری خالہ اماں شب جمعہ بھی نہیں بلکہ جمعہ کے دن 6:45 بجے کے وقت میں اس دنیا سے اس حال میں گئی کہ زبان پر یہ ترانہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رات بھر پڑھتی رہی، صبح میں معلوم پڑا کہ وہ موت دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ یاد کرو وہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، مصطفیٰ کا وفادار تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرتے بعد میری خالہ اماں کو کلمہ بھی نصیب کیا ہے اور جمعہ کا دین بھی نصیب فرمایا ہے۔ یقین جانو پیارے،
وہ قبر میں گئی، قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ جب پہلا ہی سوال نہیں ہوگا تو مومن کا تو یہ کامل ارادہ رہتا ہے، جب قبر میں ہی سوال نہیں ہے تو محشر میں بھی مصطفیٰ سوال نہیں ہونے دیں گے، وہاں بھی سوال نہیں ہوگا۔ اور یقین جانو پیارے، ایک بات کہوں، لوگ چلسمہ پڑھاتے ہیں کہ میرا باپ چلا گیا، میری ماں چلی گئی، تو حافظ جی کو بلاؤ، ہم ایک ختم قرآن پڑھاتے ہیں۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ آج پنجم کا پروگرام ہے، اتر پردیش سے لے کر نیپال تک میں، مہاراشٹر اور دلی کلکتہ سے لے کر نیپال کے اور اداروں میں مل کر میرے علم کے مطابق 13 ختم قرآن آج تک پڑھا جا چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ 13 ختم قرآن مکمل کر دیا گیا۔ کچھ ہماری بھابھی وغیرہ میں بھی قرآن پڑھی، میں اس کو اپنی کاؤنٹنگ میں نہیں لیا، اور 313 مرتبہ سورہ یاسین میں نے خود پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس 5 دن کے اندر میں درود شریف کی بھی اجل ہو رہے ہیں، کلمہ شریف بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، اور بیٹا بھی اللہ نے ہماری خالہ اماں کو ایسا دیا کہ وہ بیٹا اتنا دلیر ہے کہ اپنی ماں کے لیے اس عالی ثواب اس محفل کو کر کے، اتنے علماء کو مدعو کر کے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری خالہ اماں کی یہ نیکی ہے کہ اتنے علماء آ گئے۔ ورنہ ایسے علماء اس منبر پر ہیں کہ 2 عالم کو بلانے کے لیے ہزاروں ہزار 20 ہزاروں خرچ کرتے ہیں، تب جا کر یہ علماء پہنچتے ہیں، تب جا کر کسی کا جلسہ ہوتا ہے۔ اتنے علماء آئے ہیں کہ 1 رات کا جلسہ نہیں، 10 رات کا جلسہ ہوگا، تب بھی یہ علماء اس جلسے کو کامیاب کر کے جائیں گے۔ پیارے تھوڑا سا جگر تھام کر آپ بیٹھیں، میں ایک جملہ، یہ میرا ایک اشعار ہے ماں کے حوالے سے کہ وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ماں سے محبت ہے تو کہیے سبحان اللہ۔ وہ اس طرح میری گناہوں کو دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہیں تو رو دیتی ہے۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ اب بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بڑی اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو مجھ سے ادا ہو ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے، اور میری کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، میری کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں تنہا نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہیں۔ حضرات وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ماں کو کبھی جھڑکو مت، ماں کو کبھی زور سے مت بولو، باپ کو کبھی گالیاں مت دو، باپ کو کبھی مت ستاؤ۔ پیارے، میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا جن کی مائیں زندہ ہے، خدا را ماں کی خدمت کر لو۔ ماں زندہ ہے، ماں کو راضی کر لو، ورنہ دنیا کی دولت کما لو گے کسی کام کا نہیں آئے گا۔ تم اگر چاہ لو گے کہ ہم کعبے میں جا کر حاجی بن جائے، مدینے کا مسافر بن جائے، بن جاؤ گے، لیکن اگر ماں راضی نہیں ہوئی، ماں ناراض رہ گئی، یاد کرنا تیرے حج تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تیرے نماز تیرے چہرے پہ مار دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کو راضی کرو تو نماز نہ پڑھو، باپ کو راضی کرو تو نماز نہ پڑھو۔ خدا را نمازی پہلے پڑھو، لیکن باپ کو بھی راضی رکھنا، ماں کو بھی راضی رکھنا۔ کبھی ماں کو ستانا مت، ماں کوئی بات کہہ ڈالے تو اس پہ جھڑکنا مت، اس لیے ماں ماں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا پیارے، ایک ماں تھی جس کی بینائی نہیں ہے، ایک ماں ہے جو بوڑھی بیمار ہے، بیٹا کرن کا رہنے والا اویس ہے۔ اویس کرنی اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ مدینہ شریف کی پاک سرزمین ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کے دیدار کے لیے اویس کرنی بے قرار ہے، بے چین ہے۔ ایک دن ماں کہتی ہے، اے میرے اللہ، میرا بیٹا جا کر کے اپنے نبی کا دیدار کر لے، جا کر کے مصطفیٰ کا دیدار کر لے، تو بھی صحابی ہو جائے گا۔ ماں کی اجازت مل گئی، ماں کا حکم ہوا، بیٹا رات بھر
چاک کر ماں کے لیے کھانا پکایا، ماں کے لیے دوائیاں رکھ دیا۔ اب مکرن سے نکلا ہے اویس دیوانہ، جیسے ہی مدینہ شریف کی طرف چلا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا سورج ڈوبنے سے پہلے میرے قدم میں حاضر ہو جانا۔ اللہ اللہ، رات سے زیادہ صبح سے نکلا ہے، اب صبح سے نکلنے کے بعد دوپہر کا وقت آیا ہے۔ جو عرب میں رہتے ہیں اسے معلوم ہے ریگستان میں کتنی گرمیاں پڑتی ہیں۔ جب اس ریگستان میں اویس دیوانہ دوڑ رہا تھا، قافلے والوں نے آواز لگائی تھی اور دیوانہ ذرا ٹھہر جا، آرام کر لے۔ اویس کرنی پکار کر بولا میرے پاس وقت نہیں ہے نبی کا دیدار کرنا ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے، مصطفیٰ کے چہرے والضحیٰ کی زیارت کرنی ہے۔ اب اویس شہر مدینہ پہنچا ہے، کاشانہ نبوت پر پہنچا ہے، کاشانہ نبوت پر پہنچ کر دروازہ پر دستک دیا ہے۔ اویس کرنی نے آواز لگا دی تو میرے مصطفیٰ ہے اندر سے ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ کے آواز جواب آیا کہ کون ہے مسافر؟ کہا میں کرن کا رہنے والا ہوں، میں فقیر ہوں، نبی کا عاشق ہوں، مصطفیٰ کا دیدار کرنے آیا ہوں۔ امی عائشہ کہتی ہے او مسافر تھوڑی دیر انتظار کر لے، میرے نبی گھر میں نہیں ہے، ابھی مدینے سے باہر تشریف لے گئے ہیں، چند ہی منٹ چند دیر میں وہ آنے والے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کر لے۔ اب اویس دیوانہ کے پاس وقت نہیں تھا، کبھی جا کر منبر و محراب کو بوسہ دیتا ہے، کبھی مسجد نبوی کے فرش کو چومتا ہے، چومتے گر گراتے وہ مدینے سے لوٹا ہے، جیسے ہی مدینے سے مدینے سے اویس نکلا ہے، حضرت عائشہ میں آمنہ کا لال پہنچ گیا ہے، پہنچا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ پہنچا ہے، آقا فرماتے ہیں عائشہ کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کیسے معلوم کہ کوئی آیا تھا؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ کوئی میرا عاشق آیا تھا، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا کہنا تھا امی عائشہ کہتی ہیں ہاں یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، کرن سے آیا تھا، وہ چلا گیا۔ کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا عاشق تھا تو واپس کیوں چلا گیا؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، اس کے پاس ایک بوڑھی ماں ہے، وہ بھی بیمار ہے، آنکھ کی بینائی نہیں ہے، وہ ماں کی خدمت کرتا ہے اس لیے چلا گیا۔ جہاں سے کرن پہنچا اویس کرنی، مختصر میں باتیں کر رہا ہوں، جیسے ہی کرن پہنچا اپنے دروازے پر قدم کی آہٹ ماں سنتی ہے، پہچان جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ ایک ماں ہی ہے جو اپنے بیٹے کی قدم کی آہٹ کو جانتی ہے۔ بیٹا اگر بدیشوں میں قطر، سعودیہ اور ملیشیا جا کر بیمار پڑ جائے تو ماں کو راتوں کی چین ختم ہو جاتی ہے۔ یار وہ ماں ہوتی ہے، تیری بیویاں نہیں تڑپے گی لیکن مائیں تڑپ جاتی ہے، تیری بیویاں نہیں تڑپتی ہے، ماں تڑپتی اور کہتی ہے کہ میرا للا بیمار پڑ گیا ہے، جلدی سے خبر لو نہیں میرا بیٹا بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ اویس کرنی کی ماں کہتی ہے اے بیٹا تو آ گیا۔ اویس کرنی دور لگایا، ماں کے قدموں میں جا کر گر گیا، رونے لگا ہاں میں آ گیا۔ اماں پوچھتی ہے بیٹا بتا چہرہ بددعا کیسا ہے، وہ لیل زلف کیسی ہے، یہ بتا تیرے نبی آخر الزمان کیسے ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا اور چیز نکلی، امی جان مصطفیٰ کا دیدار نہ کر سکا، میں نے نبی کے چہرے کو دیدار نہ کر سکا، مصطفیٰ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ تب ماں کہتی ہے بیٹا تجھے رک کر کے انتظار کرنا تھا، ملاقات کے آنا تھا، تو بیٹا کہتا ماں تیرے فرمان پر میں نے اپنے مصطفیٰ کے دیدار کو قربان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے
فرمان پر میں نے مصطفیٰ کے دیدار کو قربان کر دیا ہے. یار پھر وہ مائیں جب دعائیں کرتی ہیں تو اس ماں کی دعا کی یہ برکت ہے کہ جب اویس کرنی دعائیں کر دے تو آدھی گنہگار امتی کو بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ ماں کی دعا ہے یار. اس لیے ماؤں کی خدمت کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں، باپ کی ضرورت کا خیال رکھیں. پھر کبھی موقع ملے گا، گفتگو ہوگی. میں بولنے میں کسی طرح کی لغزش خطائیں سرزد ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف سب لوگ بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی روشنی بکھرتی ہے، واہ زندہ باد زندہ باد. روشنی بکھرتی ہے، 400 مدینے میں روشنی بکھرتی ہے، روشنی بکھرتی ہے. 400 مدینے میں روشنی بکھرتی ہے، 400 مدینے میں کی روشنی بکھرتی ہے، 400 مدینے میں، 400 مدینے میں. ارے خلد جیسا منظر ہے، ہو بہو مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جلسہ فیضان شاہ برکات، نعرہ تکبیر. خلد جیسا، خلد جیسا منظر ہے، ہو بہو مدینہ میں. خلد جیسا منظر ہے. اور آخری شعر بالکل اعلیٰ حضرت کا وہ شعر کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. اس کے حوالے سے یہ شعر پڑھا سماعت کریں کہ بارگاہ آقا میں ہو نہ جائے بے ادبی. محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ بارگاہ آقا میں ہو نہ جائے بے ادبی. بارگاہ آقا میں، بارگاہ آقا میں ہو نہ جائے بے ادبی. بارگاہ آقا میں ہو نہ جائے بے ادبی. کہ بارگاہ آقا میں ہو نہ جائے بے ادبی، ہو نہ جائے بے ادبی. ارے سوچ کر کیا کرنا گفتگو مدینے میں، سوچ کر کیا کرنا گفتگو مدینے میں. خلد جیسا منظر ہے. السلام علیکم. مقدس میں علی الاعلان فرما دیا کہ ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی انسان جب دنیا میں آیا ہے تو ایک نہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے. یہ انسان کی زندگی فانی ہے، کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عدم سے جو وجود بخشا ہے تو پھر ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس
مٹی سے پیدا فرمایا، اسی مٹی کے اندر ہم سب کو جانا ہے۔ آج جو جن کے نام سے ایصال ثواب کے تعلق سے پروگرام رکھا گیا وہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ دنیا میں رہیں گے، آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا الا ان الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، خبردار سن لو یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ گویا کہ پتہ کیا چلا، یہ دنیا کی چیزیں اور یہ دنیا داری ساری چیزیں بیکار ہے، اگر آخر میں ہم سب کو جب مرنا ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ ہمیں کامیاب ہو کر وہاں پر جایا جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو صاحب ذرا ہوش کی سانس لو، آپ دنیا میں ہو تو دنیا سے آپ کو ایک دن جانا ہے، لیکن سن لو آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کو تیاری بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا اور قرآن نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ہم نے تو انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد تخلیق کائنات ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں کی جائے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ اور ذرا سن لو، کان کھول کر کے سننا، یہ موت ایک ایسی چیز ہے نا، اگر آپ سوچیں گے کہ موت سے ہم بھاگ جائیں گے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ موت سے آج تک کے کوئی نہ بچ پایا ہے نہ بچ پائے گا۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک شخص حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا حیران و پریشانی کی عالم میں آتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے ہندوستان پہنچا دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس شخص کو اتنا حیران اتنا پریشان دیکھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے شخص ذرا یہ تو بتا دے تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے، آخر تو اتنا پریشان کیوں ہے، اچانک تو ہندوستان کیوں جانا چاہتا ہے، اچانک ہندوستان جانے کا خیال دل میں کیوں آیا ہے؟ اللہ اللہ، ذرا کان کھول کھول کے سننا مسلمانوں، یہ دنیا چند عام کی زندگی ہے، کان کھول کھول کے سننا۔ اس شخص نے کہا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں ملک الموت مجھے حیران پریشانی کی عالم میں گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہوا کو حکم دیا اے ہوا جا اس شخص کو ہندوستان چھوڑ چلا۔ اللہ اللہ، جیسے ہی اس شخص کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ملک الموت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملک الموت سے پوچھا اے ملک الموت ذرا یہ تو بتا دے تو اتنی پریشانی میں اس کو کیوں دیکھ رہا تھا، اتنی حیرانی میں اسے کیوں دیکھ رہا تھا، اتنے خوف میں اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اللہ اللہ، جیسے ہی اتنا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے وہ حضرت ملک الموت کہتے ہیں اے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی روح قبض کرنے کو ہندوستان میں کہا تھا، لیکن میں نے تو دیکھا یہ شخص آپ کی بارگاہ میں ہے، میں ان کی روح کیسے قبض کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اسی لیے میں ان کو اس طرح حیرانی اور پریشانی سے دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی ہوا نے اس شخص کو ہندوستان میں چھوڑا ہے ملک الموت چاہتے ہیں بھائی ان کی روح قبض کر دیتے ہیں۔ سوچو مسلمانوں، موت ہر انسان کو آنی ہے، موت بس اب میں ایک بات بتا دوں پھر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا کہ انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمیں ابھی سے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے مسلمانوں، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ لہذا آج کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ہوش کی سانس لے، دنیا دار کے جو تابع ہو کر کے دنیا داروں کی نقلیں کرتے ہیں، سن لو، کان کھول کر کے سن لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی نبی کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا گیا ہے۔ تو آج کے نوجوانوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج تک تم
تم دنیا داروں کی اطاعت کرتے ہو، دنیا داروں کی تابعداری کرتے ہو، تم وہ چھوڑ دو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے، یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے، یہ نہ دنیا کی آوارگی کے لیے، یہ نہ دنیا کی بے رہ روی کے لیے، یہ نہ دنیا کی بے رہ روی کے لیے، نہ زمانے کہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ شیخ اس کا ملاحظہ کہ تم لباس محبت نئینے سے سیو، تم لباس محبت نئینے سے سیو، اس کے ساتھ میں ان کے بیٹھو نہ کھاؤ پیو، تم لباس محبت نئینے سے سیو، ساتھ میں ان کے بیٹھو نہ کھاؤ پیو، کہ اس طرح کہ سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، سنی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جلسہ فیضان شاہ برکات، جلسہ فیضان شاہ برکات، فیضان مرحر شریف، نعرہ تکبیر۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جمع کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ شیر پیش کا ملاحظہ کریں کہ پاس بہانے شریعت پہ قائم رہو، پاس بہانے شریعت پہ قائم رہو، یعنی عشق و محبت پہ قائم رہو، پاس بہانے شریعت پہ قائم رہو، یعنی عشق و محبت پہ قائم رہو، کہ ہر گھڑے ہر گھڑی راہ جنت پہ قائم رہو، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، تو کیا کہ زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرات یہ ایصال ثواب کے غرض سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ثواب پہنچانا۔ اب علماء موجود ہے، میں اگر حق بولنے کی کوشش کروں گا اور میں اپنی تقریر کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کروں گا، علماء موجود ہے، آقا کائنات کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لکنو موتاکم، اپنے موتا کی تلقین موت کے وقت اپنے مرنے والے چاہے خیش و اقارب رشتہ دار دوستو احباب ماں باپ یا کوئی بھی ہو اگر مسلمان ہے تو مرنے والے کو موت کے وقت تلقین کیا کرو۔ کس بات کی تلقین؟ میرے آقا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین۔ اس کا مطلب یہ حدیث پاک میں صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آئیے پورا جملہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کیا کرو۔ اب مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم اپنے جانے والے کو اگر اس کلمے کی تلقین کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، تب علماء بھی بیان کریں گے۔ اور فقیر ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے مرنے والے انسان کے سامنے ایک بار لا الہ کی تلقین کر دیا کرتا ہے اور اگر اس کی زبان سے یہ کلمہ موت کے وقت نکل جاتا ہے تو اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ شاہ برکات۔ اور ایسا شخص جنتی ہے، بلا شبہ جنتی ہے۔ آئیے میرے آقا کے دیوانوں، آج ہم نے اپنے اندر غرور کو بھر رکھا ہے، گھمنڈ کو بھر رکھا ہے، تکبر کو بھر رکھا ہے۔ آئیے حضرت مولا علی ہے، ایک قبرستان کے راستے سے گزر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اپنی بلڈنگیں بنانے والوں، کار خریدنے والوں، بنگلہ بنانے والوں، میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بلڈنگیں تو بناؤ، کار تو خریدو، بنگلہ تو بناؤ، لیکن ساتھ میں مصطفیٰ کے دین کی پاسداری بھی کیا کرو، ساتھ میں میرے آقا کے ساتھ میں میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی کوشش بھی کرو۔ یہ ہم دین ہم تکبر میں آ کر ہم نماز سے دور ہو جائے، تکبر میں آ کر ادب علماء سے دور ہو جائے، تکبر میں آ کر کسی کی گستاخی کر بیٹھے۔ اب مجھے چلنے کی اجازت دے دو، اگر تکبر ہے جسم میں تو تکبر دور کرنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں کم سے کم 5 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ جب موت کو یاد کرو گے اللہ تیرے سینے سے تکبر کو دو۔ واہ 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 واہ، اگر موت کو یاد کرو گے اللہ تیرے سینے سے تکبر کو دور کر دے گا۔ میں ہمیں آپ بتا وقت کی قلت دامنگیر ہے، حضرت مولا علی ہے، قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبری ایک ٹوٹی قبر پر نظر پڑی۔ حضرت علی فرماتے ہیں او قبر والو ذرا بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، قبر کے اندر کیا معاملہ ہے، قبر کے اندر قبر کے فرشتے سوال کرنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ حضرت علی سے اس ٹوٹی ہوئی قبر سے آواز آتی ہے اے علی مت پوچھ کہ میرا حال کیا ہے، اے علی مت پوچھ کہ میں کس حال میں ہوں، البتہ اتنا تو بتا میں نے اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے پیچھے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے پیچھے میں نے جو مکان بنائے تھے اس مکان کو چھوڑا، اپنے پیچھے دوستوں احباب کو چھوڑا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے انسان تم نے جس اولاد کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، جس مکان کو اپنے پیچھے چھوڑا ہے، تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد اسی مکان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مرنے کے بعد تیری اولاد اسی مکان کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہے۔
اتنا کہنا تھا. آگے فرماتے حضرت علی فرماتے ہیں اے انسان تو جس بیوی کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا, جس بیوی کو اپنے پیچھے چھوڑا تھا, تیرے مرنے کے بعد عدت گزرنے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لی ہے, وہ کسی اور کے ساتھ رشتے ازدواج نبھا رہی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اپنے بچوں کی فکر کی خاطر, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اپنی بیویوں کی محبت میں اتنا مت پڑ جاؤ کہ دنیا میں دین کو بھلا بیٹھو. حضرت علی نے کہا تھا اے انسان بتاؤ تیرا حال کیا ہے, تو اس قبر سے آواز آئی اے علی مت پوچھ کہ میرا حال کیا ہے. قبر کے ایک ہی جھٹکے نے دنیا کی ساری عیاشیوں کو بھلا دیا. قبر کے ایک ہی جھٹکے نے دنیا کی ساری عیاشیوں کو بھلا دیا ہے. میرے آقا کی حدیث ہے انما القبر روضۃ من الریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڈھا ہے. پتہ کیا چلا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم قبر میں جائیں گے تو ہم صرف جنت ہی جنت میں جائیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ قبر میں جانے کے بعد آپ کے اعمال کا حساب ہوگا. لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہی پہ ختم کر رہا ہوں. میرے آقا کے دیوانوں, جو مصطفیٰ کے دین کے مطابق اور فرمودات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو اس انسان کے لیے جنت بنا دیا جنت بنا دیا کرے گا. حضرات وقت کی قلت دامرگیر ہے, میں اپنی گفتگو کو یہی مجھ سے کہنے میں خواب کسی فیضان شاہ برکات ہیں. یہ ہمارے جناب بھائی محمد اکبر صاحب جو اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے یہ محفل پاک کا انعقاد میں لایا, اور ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت جو تشریف رکھتے ہیں سب ان کی محبت میں تشریف لائیں. میں دو تین جملے بول کے میں اپنی باتیں ختم کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ موت 70 تلواروں کا جھٹکا ہے. موت 70 تلواروں کا جھٹکا ہے. جب انسان دنیا کی ایک تلوار کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا, جب انسان دنیا میں ایک چھری کے جھٹکا برداشت نہیں کر سکتا, جب دنیا میں انسان دنیا کی چھری سے انسان کی انگلی کٹ جائے, کسی جسم کا حصہ کے اعضاء میں اگر لگ جائے تو انسان برداشت نہیں کر پا رہا ہے. مگر یہ موت ایک ایسی شدت موت ہے کہ وہ 70 تلواروں کا جھٹکا ہے. بعد میں آیا ہے 70,000 تلوار کا جھٹکا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, آخر موت آنی ہے, موت کا مزہ چکھنا ہے. تو 70 تلواروں کا جھٹکا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ 70,000 تلواروں کا جھٹکا ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو پتا چلا میرا اعمال اچھا ہوگا, میرا کردار اچھا ہوگا, میرا تہذیب اچھے ہوں گے, میرا کیریکٹر اگر اچھا ہوگا تو اس وقت موت مجھے آسانی سے آئے گی. اگر ہمارا کردار غلط ہوگا, ہمارا رویہ غلط ہوگے, تہذیب و تمدن بیکار ہوں گے, دنیا کی محبت ملوث ہو کر زندگی گزارنے کا عادی ہو جائیں گے, اگر گناہ صغیرہ و کبیرہ کا اگر ہم عادی ہیں تو پھر موت کے وقت, اس وقت اگر ہماری موت جب آئے گی تو کتنی کٹھن برداشت کرنی پڑے گی. جب ہم دنیا کی ایک تلوار کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو موت کے وقت 70 تلواروں کا جھٹکا کیسے برداشت کریں گے؟ تو دیکھیے پیارے آقا علیہ السلام ہے, اور اس وقت حضرت ملک الموت پیارے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اس وقت آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں ملک الموت. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت کس لیے آئے ہو؟ تو آپ ملک الموت نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کے حکم سے میں آپ کے روح پاک کو میں قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ملک الموت یہ بتا روح کیسے نکالتے ہو؟ جب روح جان سے جسم سے جب جدا کیا جاتا ہے کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس وقت ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کا ہوگا, جو آپ کو اس پہ حسنہ پر عمل کرنے والا وہ غلام ہوگا, تو میں اس کو اس طرح اس کے
جسم سے روح کو جدا کروں گا کہ ایک معصوم بچہ اپنے ماں کے جسم سے اگر وہ دودھ چوستا ہے ماں کو خبر نہیں ہوتی، اے آقا علیہ السلام جو آپ کا ہوگا میں اس کو مرتے وقت ایسے ہی اس کے جسم سے روح کو جدا کروں گا۔ اور جو آقا علیہ السلام کا گستاخ ہوگا، باغی ہوگا، اسوہ حسنہ کا وہ عادی نہ ہوگا تو اس کی روح کیسے نکلے گی؟ تو مثال دیا گیا ہے کہ جب اگر کوئی کانٹا دار درخت ہو اور اون کی چادر اگر وہاں لگی ہو اس کو اگر کھینچا جائے تو وہ اون اس کا کانٹے کی دار کانٹوں میں جذب ہو جاتا ہے، کھینچتا ہے تو نہ جانے کتنے اس کے اندر یہ نکل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک گناہگار کا، ایک گستاخ کا، ایک پلید کا، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس کوئی اعمال نہ ہوں گے تو ان کے روح جسم سے روح ایسے جدا کروں گا جیسا کہ ایک اون کا کپڑا ایک خوردار کانٹے سے کھینچا جا رہا ہے۔ تو بتاؤ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ موت ہے تو موت کیا ہے؟ جھٹکا ہے، اور جو جیسا عمل ہوگا اسی طریقے سے ہمیں موت کے وقت ہمارے اندر وہ روح جو قبض کیا جائے گا ہمارے اعمال کے اوپر وہ حل ہوگا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو گناہ صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ کہ لب پر جو سجی آج میرے نام نبی ہے، لب پر جو سجی آج میرے نام نبی ہے، کہ لب پر ہر عاشق سرکار کے چہرے پہ خوشی ہے، ہر عاشق سرکار کے چہرے پہ خوشی ہے۔ اور یہ بھی شرمزہ فرما لیں کہ جنت کو بھی معلوم ہے کیا شہر مدینہ، کہ جنت کو بھی معلوم ہے کیا شہر مدینہ، کہ جنت کو بھی معلوم ہے کیا شہر مدینہ، تو جنت بھی مدینے کی فضا ڈھونڈ رہی ہے، جنت بھی مدینے کی فضا ڈھونڈ رہی ہے۔ ماشاءاللہ کہ کہتی ہے زمین دیکھ کے یہ زرتبا، کہ کہتی ہے زمین دیکھ کے یہ زرتبا، کہ کہتی ہے زمین دیکھ کے، کہ کہتی ہے لب پر جو سجیا میرے نات نبی لکھا
ہمیشہ پہلے سے زیادہ نکلتا ہے، اور زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، زمین پر کیا بتاؤں کتنے سورج ڈوب جاتے ہیں، فلک پر چاند جب جادو شریکہ کا نکلتا ہے، فلک پر چاند جب جادو شریکہ کا نکلتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات اس آیت کے تعلق سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے رکھ دے رہا ہوں اور 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا جو بہت بڑا گناہگار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا، پاپی تھا اپنے وقت کا، لیکن وہ امیر و کبیر شخص تھا، مال و دولت والا تھا، روپیہ پیسہ والا تھا، سونے چاندی والا تھا، ہیرے جواہرات والا تھا، لیکن وہ انسان اپنی زندگی میں نہ تو کبھی خدا کی عبادت کی جا، نہ کبھی ریاضت کی جا، نہ طاعت و فرمانبرداری کی جا، نہ قرآن کی تلاوت کی جا، نہ نمازیں ادا کی، کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، لیکن جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو نہ تو دفنایا ہے، نہ غسل دیا ہے، نہ دفنایا ہے، بلکہ ویسے ہی پھینک دیا ہے، کوڑا کرکٹ جہاں پہ پھینکا جاتا ہے۔ لیکن حضرات ایک بات سن لے کہ جو انسان جو مر گیا ہے، جو گناہگار تھا، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اے لوگوں آخر کیا کیا جائے، یہ انسان تھا تو بہت بڑا گناہگار، یہ تھا بہت بڑا خطاکار، یہ تھا بد کردار، پاپی تھا، اپنے وقت کا امیر و کبیر تو تھا، لیکن ایک بھی دولت خدا کی راہ میں خرچ نہیں کی جا، نہ کبھی خدا کی عبادت کی جا، نہ کبھی قرآن کی تلاوت کی جا، نہ طاعت و فرمانبرداری کی جا۔ جب وہ مر گیا نا تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر اس کو کیا کیا جائے، اس کو ہم اپنے گاؤں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، اس کو محلے کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، اس کے اڑوسی پڑوسی کے قبرستان میں اس کو نہیں دفنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان تھا بہت بڑا گناہگار، کہیں اس کی وجہ سے ہمارے قبرستان والے کے اوپر عذاب نہ نازل ہو جائے، اس لیے میں اس کو قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ تمام لوگ آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرو کہ اس کو ہم اپنے گاؤں کے قبرستان میں تو نہیں دفنائیں گے، لیکن اس انسان کو اس جگہ پہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، جہاں کچرا پھینکا دیتا ہے۔ تمام لوگ آپس میں مشورہ کیا اور یہی بات طے ہوئی اس انسان کو پھینک دیتے ہیں وہیں پہ لے جا کر، لیکن سب لوگ مل کر اس کو تو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مولا کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ پہ ہے، فلاں علاقے ہے، فلاں بستی ہے، فلاں محلہ ہے، اس میں وہ انتقال کر گیا ہے، جب وہ دنیا سے چلا گیا ہے نا تو لوگوں نے اس کو نہ تو غسل دیا ہے، نہ دفن کیا ہے، نہ جنازہ پڑھا ہے، نہ اس کو دفنایا ہے، بلکہ ویسے ہی جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، کچرا پھینکا جاتا ہے، وہاں پہ پھینک دیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے چاہنے والوں کو لے کر، اپنے ماننے والوں کو لے کر، آپ سے عقیدت رکھنے والوں کو لے کر اس محلے میں جائیے، اس بستی میں جائیے جہاں پہ وہ انسان پڑا ہوا ہے، جہاں پہ میرا بندہ پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چاہنے ماننے جاننے والوں کو لے کر اس محلے میں جاتے ہیں، اس بستی میں جاتے ہیں، اس علاقے میں جاتے ہیں، اس ایریا میں جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے کیا ہے کہ جہاں پہ محلے کا گاؤں کا کچرا پھینکا جاتا ہے وہاں پہ ایک انسان پڑا ہوا ہے، اس کو جیسے ہی پلٹاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، یہ تو وہی انسان ہے، اس کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، یہ تو تھا اپنے وقت کا امیر و کبیر، یہ تو تھا اپنے وقت کا بادشاہ، اپنے وقت کا مال و دولت والا تھا، روپیہ پیسے والا تھا، سونے چاندی والا تھا، ہیرے جواہرات والا تھا، لیکن یہ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا نیک عمل نہیں کیا۔ آخر یہ کون سا نیک عمل کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا ہے جس کو اپنے محلے میں لا کر دفنا کر غسل دے کر جنازہ پڑھ کے دفنائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اللہ کی کہے آخر اس نے کون سا نیک عمل کر لیا ہے کہ تم کو پسند آ گیا ہے۔ یہ انسان اپنے وقت امیر و کبیر پر تھا، بعد اپنے وقت مال و دولت والا تھا، لیکن اپنی جگہ یہ گناہگار تھا، خطاکار تھا، بدکار تھا۔ آخر یہ کون سا نیک عمل کر لیا ہے
साहब अंगूठा को चूमा था और लफ्ज़ मोहम्मद पर अंगूठा चूम कर एक मरतबा दुरूद पाक कर दिया था कि ये दुरूद पाक पढ़ना मुझको इतना पसंद आ गया है कि मैंने इसकी तमाम गुनाहों को माफ कर दिया और इसको जन्नत में आला मकाम अता कर दिया है। हज़रत मोहतरम, ये दुरूद पाक की फजीलत है, ये अज़मत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझसे बोलने में जो भी लफ्ज़ या शब्द गलतियां हो गई हो सिद्दीक़ से ताक़त इस्तिग़फ़ार करता हो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तूबू अलैहि कलमा तय्यब पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी के आज़म ने जहां में क़याम मौला समा के छोड़ा जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर को गुस्से में छोड़ दे चले थे आका को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर में उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।